کاروباری خاندانوں کی بقا، ترقی اور کامیابی کے لیے تجاویز کی اس سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشارات کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا موضوع ہے فیملی بزنس میں تنازعات کو کیسے حل کیا جائے۔ فیملی بزنس میں تنازعات عام ہوتے ہیں، اختلافات سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن انہیں صحیح حکمت عملیوں کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آج ہم تنازعات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے اور نمٹنے کے طریقے دیکھتے ہیں، اور یہ 4 اشارات ہیں۔ کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی کیجیے، یعنی اوپن ڈسکشن کی بات کریں۔ فیملی ممبران کے درمیان کھلے اور ایماندارانہ مکالمے اور گفتگو کو فروغ دیں۔ خدشات اور فرسٹریشن پر جلد بات کرنا چھوٹے مسائل کو بڑے تنازعات میں تبدیل ہونے سے روک سکتا ہے۔ حدود کا تعین کریں۔ فیملی اور کاروباری رولز کے درمیان واضح حدود کا تعین کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فیملی مسائل کاروباری فیصلوں کو متاثر نہ کریں اور کاروباری معاملات فیملی زندگی میں خلل نہ ڈالیں۔ ثالثی کا استعمال کریں۔ اگر تنازعات زیادہ پیچیدہ ہو جائیں تو ایک غیر جانبدار تیسرے فریق کو ثالثی کے لیے شامل کریں۔ ایک پروفیشنل ثالث بحثوں کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور مشترکہ زمین یعنی گراؤنڈ تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور آخری بات، تنازعات کو حل کرنے کی پالیسیاں بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں جو آپ کے فیملی کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل ہوں۔ تنازعات کو حل کرنے کے لیے پالیسیاں تیار کریں۔ اس سے تنازعات کے ابھرنے پر ان کو منظم کرنے کے لیے ایک ساختی طریقہ فراہم ہوتا ہے، اور اس کے مطابق لوگ ان مسائل کو ان رولز کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیملی بزنس میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے کھلا مکالمہ، واضح حدود اور کبھی کبھار ثالثی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسائل کو جلدی سے حل کرنے اور پالیسیاں بنانے سے آپ کاروباری ماحول کو خوشگوار رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تجاویز قابل عمل ہوں گی۔ آپ اس پہ منصوبہ عمل بنائیے اور اس پہ عمل کیجیے، اپنے نیٹ ورک میں اس کو شیئر کیجیے، باہم گفتگو کیجیے، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور مناسب سمجھتے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔